یزیدیت اپنے اپنے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جو قریب اتنا ہے کہ انسان کی شرح سے زیادہ، اور دور اتنا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے زیادہ۔ عزیزان محترم، وہ اپنے بندوں پہ اتنا قریب ہے، اپنی مخلوق سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو بعد میں خلق کیا، لیکن اس کی ہدایت کا بندوبست پہلے فرمایا۔ درود و سلام ان بزرگ ترین ہستیوں پر کہ جن کی محبت کے بغیر اللہ اپنا سجدہ قبول نہیں کرتا۔ لاکھ شکر ہے، احسان ہے اس کریم و رحیم اللہ کا، جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا جو نبیوں کے نبی ہیں۔ انتہائی قابل احترام صحابین گرامی قدر، در مصطفیٰ کا نوکر ہونے کی حیثیت سے میں دعا کرتا ہوں کہ بزم سرور کونین کا یہ اہتمام اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرمائے۔ ذکر پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جتنے لوگ تشریف فرما ہیں سب کے مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے، اور خصوصی طور پر سجاد صاحب کے جتنے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مشکل وقت میں، اس مشکل دور میں، نفس و نفسی کے عالم میں، دنیا داری کے دور میں، جو کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات ذکر مصطفیٰ کے لیے وقف۔ چونکہ آج کی جو محفل ہے خاص طور پہ بزم سرور کونین نے شہادت علی کی نسبت سے منائی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ذات کا ذکر کروں جس کا ذکر صرف فرش والے نہیں عرش والے بھی کریں۔ سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات نبی جب معراج پر گئے، اور ویسے کسی سے پوچھا بزرگ سے کہ معراج کا کیا معنی ہوتا ہے، تو اس نے بڑے لطیف انداز سے کہا کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ اب میم عین مجھے بتانی پڑے گی۔ چلیں، چوتھے آسمان پہ نبیوں کو نماز پڑھائی، سرکار جبرائیل امین وحی سے فرشتے پوچھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیسی ذات تشریف لائی ہے جس کا نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ اور جب بار بار اللہ کے رسول سے علی کا ذکر ہوا تو سرکار مصطفیٰ نے جبرائیل سے پوچھا کیا آسمان والے بھی علی کو جانتے ہیں؟ کیا آسمان والے علی کو پہچانتے ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں اتنا تو زمین والے نہیں پہچانتے۔ اس ذات کا ذکر رکھا
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی ہے، وقت میں گنجائش بھی جتنی ہے اس کے حساب سے میں چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ ایسی ہستی جس کی پہچان کے لیے اللہ اسے اپنا نام عطا فرما دے، اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مشکل جملہ ہو تو کوشش کرنا میں آسان کرتا ہوں۔ ہم جب نام رکھتے ہیں کسی بچے کا، بچہ پیدا ہو بڑا پیارا ہوتا ہے، تو جس کا دل کرتا ہے کہ میرا بچہ دلیر ہو، اپنے بچے کا نام رکھتا ہے اسد، کیونکہ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ اور جس کا دل کرے کہ میرا بچہ ساری عمر سچ بولے، اس کا نام رکھ دیتا ہے صادق یا صدیق۔ ابھی تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا، جس کا نام ماں باپ نے شیر رکھا تھا وہ بلیوں سے بھی ڈرتا ہے، وہ گیدڑوں سے بھی ڈرتا ہے، اور جس کا نام صادق رکھا تھا سچا، وہ جگہ جگہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے رکھا نام اپنی چاہت کے مطابق کہ یہ بچہ شیر ہو، یہ دلیر ہو، یہ سچا ہو، لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی، ہماری چاہت تھی۔ اور عزیز دوستو، علی بولتے ہیں اس بلندی کو جس کے آگے بلندیاں دم توڑ جائیں۔ شریعت میں، اسلام میں، گرامر میں ایسی بلندی جس کے آگے بلندیاں ختم ہو جائیں، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے 99 نام ہیں ان میں ایک نام اللہ کا بھی علی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے، آپ قرآن پاک کی حاشیے میں دیکھیں ماشاءاللہ، یہ کسی دربار میں دیکھیں تو وہاں پہ اگر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے تو ایک نام کیا ہے؟ علی۔ اور یہ علی نام رکھا کس نے ہے؟ خود ذات جلی نے۔ آپ سوچو، جس کا نام خود اللہ علی رکھے، مطلب اس کے آگے کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنی پہچان کے لیے اللہ نے علی کا نام علی رکھا، بلند۔ اور علی آئے کعبہ میں۔ کعبہ کو انگریزی میں بولتے ہیں کیوں؟ آپ میتھ پڑھاتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں مکعب۔ اسی مکعب سے بنا ہے کعبہ، ابھری ہوئی جگہ، بلند جگہ۔ اور علی جب دنیا سے گئے تو نجف اشرف، وعلیکم السلام، نجف بولتے ہیں بلند ٹیلے کو، اونچی جگہ۔ یعنی علی سے جو چیزیں نسبت پاتی ہیں وہ بھی پھر چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بلند ہو جاتی ہیں۔ یعنی علی آئے تو بلند جگہ میں، علی گئے تو بلند جگہ سے، اور علی خود ساری زندگی رہے تو بلند۔ یعنی علی اس قدر امامت کو کہا جاتا ہے کہ جو بلندیوں سے طلوع ہو پھر بلندیوں میں غروب ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہری ایج ہے وہ 30 سال کا فرق ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں علی۔ جب اعلان نبوت ہوا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کتنی تھی بلا؟ 40 سال۔ 40 سال۔ اور یہ 40 سال نا، یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ادنان آپ بھی غور کرنا ہے، اس میں 40 سال تھے چاند کے حساب سے۔ چاند کا حساب اور ہے اور سورج کا حساب اور ہے، اور یہ تو ہے ظاہری زندگی۔ تو یہ کس چیز سے گنا گیا؟ سورج سے یا چاند سے؟ اور یہ بات میں نے بڑی دفعہ کہی، یہ جملہ بڑی دفعہ سنایا کہ یہ چاند اور سورج کا حساب تو تب تھا نا جب یہ بنے۔ میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، ابھی جسموں کا رواج ہی نہیں تھا، میرا مصطفیٰ تھا۔ نبوت کے اعلان نبوت کے بعد، اور یہ نبوت ملی نہیں 40 سال کی زندگی میں خدا نخواستہ، نا، یہاں پہ تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں۔
اور نبوت کی حدیث تو میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، کن تو نبیًا و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور بدن کے درمیان تھا۔ اللہ کے رسول نے 3 سال تبلیغ فرمائی، 3 سال تبلیغ کے بعد آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، علی دعوت کا بندوبست کرو۔ 40 قریش اس دعوت میں بلائے گئے، اور دعوت میں بندوبست کیا ہوا؟ بکری کی ایک ٹانگ۔ اور یہ جو بندے عابد بھائی جو تھے نا کھانے والے، اتنے خوش خوراک تھے کہ ایک ایک بندہ ناشتے میں اونٹ کا بچہ کھا لیتا۔ اب بندے تھے کھانے والے 40، آگے دعوت میں بکری کی ایک ٹانگ۔ انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کھانا پھر بچا پڑا۔ یہ پہلی دعوت ہے، پہلا لنگر ہے اسلام میں، اور یہ پکا کس کے گھر میں؟ جناب عمران کے گھر میں۔ اور اس کا سسٹم ایسا تھا کہ لنگر پہلے تھا اور تقریر بعد میں تھی۔ اب تو روزے یا مجبوری ہے، لنگر پہلے تھا اور تقریر بہت تو نہیں ہو رہا نا، میں نے روزہ لمبا کر دینا، آپ کو چپ کر دینا۔ تو جب انہوں نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، اب ابو لہب جو کافروں کا سردار تھا، اس نے کافروں سے، اللہ کے رسول نے ارادہ فرمایا کہ میں بولوں، تقریر کروں۔ اس نے لوگوں سے کہا میں پہلے نہیں کہتا تھا کہ گھر جادوگروں کا ہے، بھلا بکری کی ایک ٹانگ اور کھانے والے 40 قریش، ہو سکتا ہے؟ چلو چلو اپنے گھر چلو۔ کھا پی کے مار کر گیا۔ جاتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ کل پھر دعوت ہے۔ یہ پھر آ گئے، بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ ابو لہب نے پھر وہی حرکت کی کہ بندوں کو میں اٹھا دوں اور نبی کی بات نہ سنیں۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا یا اس کے سر پہ جناب عمران سرکار ابو طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب آ گئے۔ اسے کہا اسکت، بیٹھ جا۔ پھر اللہ کے رسول کی طرف چہرہ کر کے کہا قم یا سیدی و بلغ، اے میرے سردار کھڑا ہو جا اور تبلیغ فرما۔ اللہ کے رسول نے تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ کرتے کرتے اعلان کیا، کون ہے جو میرے اس بار گرام کو اٹھانے میں میرا ساتھ دے؟ عربی زبان میں بوجھ کو بولتے ہیں وزر، اور جو بوجھ اٹھانے والا ہے وہ ہوتا ہے وزیر۔ اس لیے بنتے ہیں کیبنٹ میں وزیر، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم جو سب سے بڑا بوجھ اٹھاتا ہے، پھر دوسرے چھوٹے چھوٹے وزر بوجھ اٹھانے والے سارے وزیر، یہ جو حکومت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے، جو میری نصرت کرے؟ سناٹا چھا گیا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کی جو ظاہری زندگی وہ ہوئی 13 سال کی۔ کتنے سال کی ہوئی؟ 13 سال کی۔ علی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری عمر تھوڑی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا۔ علی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے علی کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے پوچھا یا علی تو میری مدد کیسے کرے گا؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جو بندہ آپ کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا علی اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا، جو آپ کے مقابلے میں آئے گا علی اس کا پیٹ پھاڑ دے گا۔ صبح صبح اللہ کے رسول تبلیغ کے لیے گئے۔ اب کافت تو سامنے نہ آئے، بڑا مشہور ہوا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے رسول کے پیچھے گستاخی کے لیے بھیجے، انہوں نے پتھر مارے، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے۔ جب واپس آئے تو زخمی رسول کو جناب عمران نے دیکھا، پریشان ہوا، کہا میرے بھتیجے، میرے آقا، میرے سردار، یہ کس نے زخمی کیا؟ کہا چچا کافروں کے بچوں، سردار مکہ جناب ابو طالب بڑا پیار کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، اس وقت اپنا آقا و سردار کہا کرتے تھے۔ یہ کافروں کے محلے میں آئے، ابو لہب کا ڈیرا تھا، ابو جہل کا ڈیرا تھا، دستک دی، دست دے کے کہا کیوں
زخمی کیا میرے بھتیجے کو. انہوں نے طنز کیا. تاریخ کی بات بتاؤں, انہوں نے طنز کیا. کہتا ہے ابو طالب ہم تو گئے نہیں ہیں, یہ تو بچوں کا معاملہ ہے, یہ بچے گئے, انہوں نے گستاخی کی ہوگی, انہوں نے پتھر مارا ہوگا, ہم تو نہیں گئے, یہ تو بچوں کا معاملہ ہے. بڑے مطمئن ہو گئے. جناب ابو طالب نے کہا, سرکار عمران نے کہا دیکھ لو, سوچ کے بات کرو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی رہتا ہے, ایک بچہ میرے گھر میں بھی رہتا ہے. آئے علی کو بلایا, علی کل تیرا بھائی اکیلا نہ جائے, ساتھ جانا ہے, اور دیکھنا خیال رکھنا, اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. علی ابن ابی طالب نے نہ ہاتھ میں تلوار لی, نہ نیزہ لیا عورت بھائی, نہ ہتھیار لیا. یہ جو کھجوروں کی گٹھلیاں نا, یہ معجزہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں, گٹھلیاں جو نا کھجوروں کی گٹھلیاں, گٹکا یہ ہاتھ میں لے, اور اپنے آقا کے ساتھ ساتھ چلے. وہ بچے جو کل کر کے گئے تھے گستاخیاں, آج پھر گلی میں آئے اور پھر ارادہ کیا نبی کو پتھر مارنے کا. علی ابن ابی طالب نے ہاتھ سے گٹھلی اٹھائی, جس کی آنکھ میں لگتی ہے آنکھ پھوٹ جاتی ہے, جس کی ٹانگ میں لگتی ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, جس کے بازو میں لگتی ہے بازو ٹوٹ جاتا ہے. سارے کافروں کے بچے پھٹڑ ہو گئے, گھروں میں گئے. ان کے والدین اکٹھے ہو کے جناب عمران کے پاس آئے, ابو طالب کے پاس آئے. کہا ابو طالب تیرے بچے نے, علی ابن ابی طالب نے ہمارے سارے بچے زخمی کر دیے. مسکرا کے فرمایا بچوں کا معاملہ ہے, ابو طالب کیا کر سکتا ہے. یہ بچپن کا واقعہ علی ابن ابی طالب کا. اور پھر جب ہجرت ہوئی, سب سے پہلے ہوئی جنگ بدر. اور آپ کو یاد ہے جب اللہ نے آدم کو بنایا تھا تو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا تھا, کیا اسے بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا, جو فساد کرے گا, یہی کہا تھا نا. اور عزیز دوستو, آج وہ فرشتے جو کہتے تھے قتل و غارت صحیح نہیں ہے, فساد صحیح نہیں ہے, آج وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے اور تلواریں اٹھا کر آ گئے اور نبی کے دشمنوں سے لگے لڑنے. عزیز محترم, جتنے سارے فرشتوں نے اور مسلمانوں نے مل کر مارے, علی اکیلے نے ان سب سے زیادہ مارے. اور یہ 17 رمضان ہے بھی رمضان کا واقعہ جنگ بدر کا. پھر ایک سال بعد جنگ احد آئی. 2-4 باتیں میں نے آپ کو سنانی ہے. اور جنگ احد آئی, اب اس کا منظر میں تھوڑا سا آپ کو نقشہ بنا کے دیتا ہوں. آپ تو پریس والے ہیں, آپ تو بڑا نقشہ نگار ہوتے ہیں کہ ادھر مارکا ہو رہا ہے مسلمانوں اور کافروں کا اس جگہ, اور ادھر اللہ صاحب کو وہ جگہ دکھائے, ادھر ایک درہ تھا, ایک راستہ تھا جہاں اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز کھڑے کر دیے اور یہ حکم دیا تا حکم ثانی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, چاہے ہم جیتے چاہے ہم نہ جیتے. یہ جنگ نا عمران خان نے بھی پڑھی تھی ٹی وی پہ ایک دفعہ, وہ پاگل کمل پٹھانی بھی پڑھ چھوڑی جی میں لکھی, وہ پھنس گئے مولوی کے پیچھے پہ گئے. 50 تیر انداز کھڑے. جب مسلمان جیتنے لگے نا, جیتنے لگے اور کافر ہارنے لگے, کافر بھاگ گئے. جب کافر بھاگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. جب اکٹھا کرنا شروع کیا, جو 50 تیر انداز تھے, یہ والے 50 تیر انداز, انہوں نے سوچا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے اور ادھر مولوی صاحب آگے آ جائیں, آگے میرے پاس آ یہاں بسم اللہ, آؤ بسم اللہ علیہ وسلم. یہ 40 بندے وہاں سے چھوڑ آئے, پیچھے رہ گئے 10 بندے. ایک مسلمانوں کے خلاف کافروں کا دستہ کھڑا تھا, خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں. یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, اس نے پیچھے سے کیا حملہ. اب جب پیچھے سے حملہ کیا نا, یہ جو 10 بندے کھڑے تھے یہ شہید ہو گئے. انہوں نے کر دیا مسلمانوں پہ حملہ. یہ بے خبر ہو چکے تھے جنگ سے. ادھر والے کافر بھی پیچھے بھاگ گئے واپس, اور ادھر والے کافر بھی, مسلمان آگے بیچ میں. اب جب مسلمان بیچ آئے تو ہو گئے پریشان, اور یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے پیارے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور حضرت حمزہ بھی شہید ہو چکے تھے. 9 بندے تھے جنہیں طلحہ بھی ساتھ تھے, یہ بچا رہے تھے اللہ کے رسول کو اور قربانیاں دے رہے تھے. عزیز محترم, علی اکیلا جو نبی کے ساتھ ایسے گھوم گھوم کے نبی کو بچا رہے تھے. ادھر سے حملہ ہوا, اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی ادھر مقابلہ. علی نے ادھر حملہ کیا, پھر علی نے ادھر حملہ کیا. لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی
تو اللہ نے آسمان سے تلوار بھیجی، تلوار بھیجی، اسی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، اور آیت نازل ہوئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب آپ نے کبھی ارسلان آپ بھی آ جائے، شرما نہیں، آج آپ بھی تھوڑا آگے آ جائے، بس ختم کرنے لگے 5-7 منٹ تک۔ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اچھا آپ نے کبھی کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں لوہا نازل ہو رہا ہو؟ آپ جو سائنس پڑھتے ہیں، آئرن کا بھی نازل ہوا ہے، آئرن کا فارمولہ یاد ہے کسی کو؟ یہ دھات ہے جو زمین سے نکلتی ہے، نازل نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ کہتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید جنگ ہے اور منافع بھی ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دنیا کو بتا دے وہ کون ہے جو چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی بھی نصرت کرتا ہے۔ الحدید ایک خاص لوہا ہے۔ یہ جب لوہا نازل ہوا تو سردار ملائکہ آئے اور اس منظر کو دیکھا، اور منظر کو دیکھ کے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سردار ملائکہ نے کہا کائنات میں علی جیسا مرد کوئی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر اس منظر کو دیکھ کے جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جس انداز سے علی آپ کے جان قربان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ جس انداز سے جان نچھاور کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے محبت رسول، اسے کہا جاتا ہے محبت رسول۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں علی مجھ پہ جان قربان نہ کرے؟ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ ایک خون ہے، ایک نور ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ کا نور خالق کیا، میں اور علی ایک نور سے۔ یہ جو علی کی جو ظاہری طور پر زندگی ہے، پھر جنگ خندق کا ایک جملہ جنگ خندق کا، اور میں اختتام کی طرف شہادت علی کے 2 جملے سنا دوں۔ یہ وہ مارکہ ہے جو احد کے بعد نبی کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے، آپ میری طرف دیکھیں، ابھی ہے 7-8 جتنے بھی لوگ تھے اس میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان تنہا، وہ کی ساری پارٹیاں اکٹھی نبی کے خلاف۔ اب جب یہ خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی کہ جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں، جتنے غیر مسلم ہیں، وہ سارے نبی کے خلاف اکٹھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے لیے مشورے۔ جناب سلمان فارسی سے مشورہ لیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لی جائے۔ جب خندق پہ بندے پہنچے تو ان کی ساری دل کی دل میں رہ گئی، وہ سوچ رہے تھے ابھی جا کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اب خندق دیکھے تو پریشان ہے، بات لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ عمر ابن عبد بعد یہ 1000 بندوں سے لڑتا تھا اکیلا، اس نے خندق کو دیکھا، جائزہ لیا، کہاں تنگ خندق ہے، یہ وہاں اس نے گھوڑا کھڑا کیا، گھوڑا کرنے کے بعد اس نے ایڑی لگائی یہ خندق کے پار، اس نے کہا مسلمانوں تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا عقیدہ ہے، جو بندہ جنگ کرتے کرتے قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، جنت میں جاتا ہے، اور جو قتل کر دے وہ غازی ہوتا ہے، آؤ جس نے جنت میں جانا ہے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے گستاخی کی، پھر اس نے نبی کے خیمے میں تیر مارا، جب تیر مارا تو خلق عظیم کے مالک نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ مال حاضر قلب، کون ہے اس کی زبان بند کرے؟ کہتے ہیں اس طرح لوگ بیٹھ کے جیسے کہ سروں پہ پرندے ہوں۔ پھر علی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ پھر عزیزان محترم جب 3 دفعہ علی کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنی عبا علی کی عبا خود پہنے، اپنا امامہ علی کو دیا، علی کا امامہ خود پہنا، تلوار اپنی علی کو دی، علی کی تلوار خود لی، علی اس کے مقابلے میں چلے۔ کسی نے اعتراض کر دیا یا رسول اللہ دیکھا آج علی کیسے اکڑ کر کے چل رہے ہیں، اور اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ کے جلال کو جلانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج
اللہ کو علی کی یہی چال پسند ہے. اور سنو آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر کہا کہ علی کی خندق والے دن کی ایک ضرب کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے. آپ سوچو ضرب میں وقت لگتا کتنا ہے؟ اشارہ، ایک اشارہ. اور یہ حدیث رسول ہے کہ ایک ضرب جو علی نے عمر ابن عبد ود کو ماری وہ پوری کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے. عزیز محترم، جس کا ایک اشارہ عبادتوں سے افضل ہو، سوچو اس علی کے سجدے کی قیمت کیا ہوگی. بالکل میں نے ختم کر دی گفتگو. اب جب موضوع آپ نے رکھا ہے اس پہ دو جملے سناتا ہوں. 17 رمضان جب ہوئی 40 ہجری میں، بس 2-4 منٹ میں بات بتا دوں. 17 رمضان کو علی نے اپنے پیارے بیٹے حسین کو اپنے پاس بلایا، سامنے بٹھایا. سامنے بٹھا کے حسین کی داڑھی چومنے لگا علی اور رونے لگا. حسین نے پوچھا بابا آپ میری داڑھی بھی چوم رہے، بابا رو بھی رہے، بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا حسین بیٹے مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ مجھے اپنے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے مجھے کہا علی ایک زمانہ آئے گا کہ تیری یہ داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی. رو اس لیے رہا ہوں حسین کہ میری داڑھی تو میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی، میرے سر کا خون رنگین کرے گا میری داڑھی کو. لیکن حسین مجھے ایک زمانہ یاد آ رہا ہے، تیرے پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تیری داڑھی کبھی تیرے اکبر کے خون سے سراب، تیری داڑھی کبھی تیرے اصغر کے خون سے خضاب ہوگی، کبھی تیرے قاسم کے خون سے اور کبھی عباس کے بازو سے. بیٹے ایک منٹ رک جائیں، بس ایک منٹ صرف. 19 رمضان کی صبح تھی کہ جب علی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے. عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی جو 10 خارجی بچے تھے ان میں سے ایک خارجی تھا. اس کے پاس ایک تلوار تھی جس کو زہر سے باندھ دیا ہوا تھا. جب علی سجدے میں گئے تو یہ پیچھے صف میں کھڑا تھا. پہلے سجدے میں یہ آگے سے آ کے اس نے علی کے سر پہ وار کیا. ہاں جی، اور علی شہید ہو گئے. ٹھیک.